الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ واتم نوالہ وعظم شانہ کی بابرکت حمد و ثنا کے بعد نہایت صد واجب الاحترام میرے شیخ کریم پیر طریقت رہبر شریعت مفتی اعظم پاکستان پیر ارشد القادری صاحب اطال اللہ عمرہ اور دیگر جامع حاضہ کے اساتذہ کرام، خلفائے عظام، حضرات محترم، محفل میلاد النبی ہم سب سجا کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہو جائے اور ہماری محبت میں بھی اضافہ ہو جائے، اور پھر اس کے سبب سے ہمیں توفیق الہی بھی مل جائے اور توفیق اتباع سنت بھی مل جائے، سنت کی پیروی کرنے کی توفیق بھی ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ بڑے انبیاء، بڑے رسول، بڑے پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن جس شان سے آمنہ کا لال اس دنیا میں آیا، ایسے طرز پر نہ کوئی آیا، نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ جب تشریف لائے تو رب کا عرش بھی جھومنا شروع ہو گیا اور رب کا فرش بھی جھومنا شروع ہو گیا۔ جب تشریف لائے تو کیا شجر و حجر، کیا حیوانات، کیا نباتات، کیا جمادات، کیا ارض و سما، خالق کی ساری خدائی اس قدر خوش ہوئی کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ مبارک ہو آج محمد عربی آ چکا۔ اور اللہ نے بھی فرما دیا کہ پھر محمد عربی تمہارے پاس آ گیا ہے، میں نے بھیج دیا ہے، میں نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے اللہ نے بڑا احسان کیا، جبکہ مننا یا منو کا ترجمہ تو بنتا ہے احسان کرنا۔ جو عظیم کی صفت لگائی ہے وہ کاہے کو لگائی ہے، بڑا احسان کیا، بڑے کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ تو میں کہتا ہوں کہ مننا یا منو کا ترجمہ تو ہوتا ہے احسان کرنا، لیکن جب اس آیت کے اندر دیکھا تو ایک تاکید نہیں، دو تاکیدیں نہیں، تین تاکیدیں
اس آیت کے اندر موجود ہے، تو پھر میں ترجمہ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ نے چھوٹا احسان نہیں کیا، بہت بڑا احسان کیا۔ لقد لام برائے تاکید ایک، قد حرف تحقیق دو، اور پھر رسولن کے اوپر تنوین، نون تنوین، تنوین تمکن، تنوین تنکیر، یہ بھی تاکید کے لیے۔ تو جس جگہ تین تین تاکیدیں اکٹھی جمع ہو جائیں، وہاں صرف احسان کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ احسان عظیم ترجمہ ہوتا ہے۔ اور پھر اگر دیکھیں تو منا یا منو پہ زور بھی بڑا لگتا ہے۔ جہاں حروف کی کثرت ہوتی ہے وہاں معانی میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ حروف کی کثرت معانی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے۔ منا کے اوپر زور لگتا ہے، اس بات کو علماء کرام اور جتنے بھی یہاں ہمارے بچے بیٹھے ہیں جو یہاں صرف و نحو پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ منا منو پر کتنا زور لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کتنا زور لگتا ہے اس کے اوپر۔ شیخ کریم کی اجازت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منا یا منو پہ زور کتنا لگتا ہے۔ تفسیر ابواب الصرف کی سب سے لانگ گردان، جس کے اندر 163 سیغے ہیں، وہ یہی گردان ہے جو سب سے لمبی ہے۔ اس پہ زور کیسے لگتا ہے؟ تو پھر سنیں، من یمن منن فهو مان ومن یمن منن فذاک ممنون لم یمن لم یمن لم یمن لا یمن لا یمن لا یمنن لن یمن لن یمن لن یمن لن یمن لن یمن لن یمنن لیمنن 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 الامر منه منا الامر منه منا منی منو امنن لتمنا لتمنی لتمنن لیمنا لیمنی لیمنن لیمنا لیمنی لیمنن والنحی عنہ لا تمنا لا تمنی لا تمنن لا تمنا لا تمنی لا تمنن لا یمنا لا یمنی لا یمنن لا یمنا لا یمنی لا یمنن الظرف منہ ممن ممانان ممان وممینۃ۔ پتہ چلے نا، اب جامع اسلامیہ رضویہ کے اندر بیٹھے ہیں، یہاں آستانے بھی چلتے ہیں اور درس نظامی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ الظرف منہ ممن ممانان ممان وممین والآلۃ منہ ممن ممنان ممان وممین ممنۃ ممنتان ممان وممینۃ ممنان ممنانان ممانین وممینین وممینینۃ۔ افعل التفضیل المذکر منہ امن امنان امان وممین والمؤنث منہ منا منیان منیات منن ومنینا وفعل التعجب منہما امنہ وامن به ومنن یا مننت۔ معلوم ہوا کہ اس گردان کے اوپر زور لگتا ہے، لہٰذا جس پر زور لگے اس کا ترجمہ مختصر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اس کی صفت بھی مذکور ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا لقد من اللہ، لوگوں اللہ نے اپنا رسول تمہیں دیا ہے، بہت بڑا احسان تم پر کیا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم احسان مند بنے یا احسان فراموش بنے۔ اگر تو احسان کی قدر کر لی تو احسان مند ہیں، احسان کی قدر نہ کی تو احسان فراموش ہیں۔ کیسے پتہ لگے گا کہ احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں یا احسان فراموشی کر رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے اور مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر بھی لکھا ہے کہ اگر ذکر مصطفیٰ سن کر، میلاد مصطفیٰ سن کر، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مرتبہ مصطفیٰ سن کر کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، میلاد کا ذکر سن کر جھومنا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ لے کہ احسان کا شکر ادا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر پیٹ میں مروڑ پڑ جاتی ہے، لیکن اگر احسان اور ذکر میلاد سن کر پیٹ میں مروڑ پڑ جاتی ہے اور ماتھے پہ سلوٹیں بن جاتی ہیں تو پھر احسان مند نہیں ہے، احسان فراموش ہے۔ اس نے گویا احسان کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرما دیا۔ میں آخر کے اندر میرا دل کر رہا ہے میں ایک مبارک بات آپ کو سنا دوں، ایک مبارک بات جو میری طرف سے نہیں ہے،
نہ ہی کسی اور کی طرف سے ہے، بلکہ جس کے میلاد کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس نے ہم سب کو مبارکباد دی ہے۔ مبارکباد کیا دی ہے؟ مفتی صاحب ابھی مجھے بتا کے گئے ہیں کہ کلام کو تھوڑا سا طول دے دیجئے گا، تو میں اس مبارکبادی کا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سننا چاہتے ہیں نا کہ سرکار دو عالم نے ہم جیسے غریبوں کو کیا مبارکباد دی ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جس مصطفیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے صرف یاد نہیں کیا، مبارکباد دیے، اس کو بھی مبارک ہو، اس کو بھی مبارک ہو، پچھلے والوں کو، دائیں والوں کو، شمال و جو سب کو مبارک ہو۔ اس مبارکبادی سے پہلے طبرانی کی ایک روایت میں پیش کرتا ہوں۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے صحابہ بتاؤ تم میں سے عجیب ترین ایمان کس کا ہے؟ سب سے حیران کن، کشمکش میں ڈالنے والا اور متحیر العقول ایمان کس کا ہے؟ توجہ کریں گے تو مبارکباد سننے میں چس پڑی جائے گی۔ حیران کر دینے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا قالوا الملائکہ، یا رسول اللہ ملائکہ کا ایمان بڑا ہی عجیب ترین ہے۔ حضور نے فرمایا وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، فرشتوں کے ایمان لانے میں عجیب بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کے قرب خاص میں رہتے ہیں، اللہ کے نیڑے نیڑے رہتے ہیں، فرشتے ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ فرشتوں کے ایمان لانے میں بھی عجیب بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، سوال افضل الخلق